بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام بنت ہوا کے سامعین، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں 8 محرم الحرام کا ایک ایسا خاص وظیفہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو رزق اللہ تعالیٰ کہاں سے عطا کر رہا ہے، چونکہ آج کل بہت مشکل حالات چل رہے ہیں۔ تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور محرم الحرام کے جو بہت ہی عقیدت و احترام اور خاص قبولیت والے دن آ رہے ہیں، جس کے اندر سے انسان اپنے تمام تر نیک حاجات اور تمنات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ان پاک دنوں کے اندر نیک حاجات کو انسانوں کی قبول منظور فرماتا ہے۔ محرم الحرام جو کہ بہت ہی عقیدت و احترام والا مہینہ ہے، 8، 9 اور 10 زیادہ تر ان دنوں کے اندر بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان 3 دنوں کے اندر خاص اپنی دعائیں، اپنی خاص حاجات کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ رب العزت سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو وہ تمام کچھ نوازے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ 8 محرم الحرام کا وہ خاص وظیفہ اور وہ خاص اسم اعظم جو آپ نے پڑھنے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے، جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے حساب رزق سے نوازے گا۔ اگر سال کا پہلا مہینہ ہی اچھا ہوگا تو آئندہ آنے والا سال بہت ہی آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ اس لیے آپ نے اس سال کے شروع کے دنوں کے اندر ہی اچھی عبادات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور نوازے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور کہیں سے بھی سکپ مت کیجیے گا تاکہ کوئی بھی حصہ آپ سے رہ نہ جائے۔ آپ اس کو توجہ سے، دھیان سے، اچھے طریقے سے سنیں اور سن کر اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام تر پریشانیاں، آپ کی وہ جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تہجد کے ٹائم تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اسم اعظم اور 8 محرم کے دن 2 رکعت نماز نوفل کا وظیفہ ہے۔ 2 رکعت نماز نوفل کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ 2 رکعت نماز نوفل کی نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 2 رکعت نماز نوفل حاجت کے لیے پڑھ کر اس کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر آپ نے سجدے میں جا کر خاص اسم اعظم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 79 ٹائمز آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کے ہاں سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو بندہ اس کو عاجزی سے، انکساری سے اس کے آگے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خود شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں۔ تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے، خلوص نیت کے ساتھ مانگے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، مقصد آپ کا جائز ہو، اور وہ چیز آپ کے لیے جو اللہ رب سے آپ مانگ رہے ہیں اگر بہتر ہے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے۔
اور اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہ آپ کو دے گا نہیں، بلکہ اللہ اس اچھے وقت کا انتظار جو آپ کے لیے بہتر ہے اس وقت کا انتظار آپ کریں۔ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا جس چیز کے بھی آپ طلبگار ہیں۔ تو خاص طور پر رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ تمام تر ختم ہو جائے گی اس عمل کو کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے سے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔